جیسے کہ اسلام ہے دین اور دوسرے دین ہیں، تو تمام جو مذاہب ہیں وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی برائی کو جو ہے وہ کرنے کو نہیں کہتے. تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ دیز ادر ریلیجنز اینڈ وائی وی ٹیک دا رسپانس فرام دا اسلام بلانگ ٹو ہیومینٹی؟ جی بیٹے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور خود قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ پرانے صحیفوں میں بھی توحید کے حوالے سے جو اللہ نے بات کی وہ سبھی جگہ بتائی گئی. توحید کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایسنس کیا ہے. تو بہت ساری بنیادی اخلاقیات کی چیزیں ایسی ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ جو مذاہب میں کیا بلکہ انسانی سویلائزیشن میں وہ شیئرڈ ویلیوز ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اطلاقات میں اور ان کے بارے میں جو تصورات ہیں ان میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہوتا، اس میں کوئی تجاوز نہیں ہوتا. ہم نے تاریخ کا جب بھی مطالعہ کیا، جب ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پر بنیادی تصور سے، یعنی توحیدی کے تصور سے، خدا پر ایمان کے تصور سے لے کر تو فروعی اطلاقات تک بہت سارے تجاوزات انسان کے تعصبات کی وجہ سے، ان کے خواہشات کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلے عقائد میں آ جائیے. یعنی یہ تصور جو توحید ہمیں دیتا ہے وہ کیا تصور ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ جس کو بائبل میں مثال کے طور پر بیان کیا کہ no man can serve two masters, for you'll either love one or hate the other, or hate the other and love the first. So you cannot serve God and Mammon at the same time. وہ کیا تصور ہے؟ اصل میں جہاں پر تو آپ کے شعور کا مسئلہ ہے، آپ کا جو شعور ہے، کانشسنس ہے، وہ مختلف نقطہ نظر کا ادراک کرتا ہے، اس کو بعض دفعہ تسلیم بھی، ان کو بعض دفعہ سمجھ بھی لیتا ہے، ان کا فہم بھی حاصل کر لیتا ہے، بعض دفعہ ان کو برداشت کرتا ہے، بعض دفعہ ان کی تکریم بھی کرتا ہے، اس کا اکرام بھی کرتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کا یہ شعور کوئی اخلاقی فیصلہ کرتا ہے تو ضمیر وجود میں آتا ہے، کانشنس وجود میں آتا ہے، اور کانشنس تضاد میں نہیں کھڑا ہو سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ضمیر، میرا نہیں، آپ کا ضمیر، عبد المنیب کا جو ضمیر ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ چائلڈ مولسٹیشن ایول ہے، اور بیک یہ فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتی. ضمیر کا فیصلہ تضاد میں نہیں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور عملی زندگی آتی ہے تو توحید کا تو نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو اگر غلطی کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک شراب پینا ممنوع ہے، آپ کے نزدیک زنا حرام ہے، اور آپ کر رہے ہیں، تو توحید کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اعتراف کریں گے میں غلط کر رہا ہوں، آپ اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے، دیانتداری سے اس کی طرف بڑھیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ امکان موجود نہیں ہے. اگر میں چاہوں تو کسی شخص کے لیے اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں رویہ دیکھ کر، اس کا ایٹیچیوڈ دیکھ کر. لیکن اس کے مقابلے میں کیا کیا تصورات وجود میں نہیں آئے. نہیں، فلاں شخص جو ہے وہ بچا لے گا، مسیح جو ہے وہ اللہ for God so loved the world that he gave his only begotten son، کہ انسان تو بچ نہیں سکتا تھا، اس نے تو کرنا تھا. اوریجنل سن یہی ہے نا، زنا کا سن، تو اس نے تو کرنا ہی تھا. جیزس پر ایمان لے آؤ تو ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ اللہ کی رحمت پر ایمان امکان پیدا کرتا ہے، ہماری امید ختم نہیں کرتا، ہم خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. وہ امکان انہوں نے تیقن میں بدل دیا، یقین میں بدل دیا کہ نہیں، آپ بس ایمان لیں تو آپ بچ جائیں گے. تو یہ تو بہت بڑا تجاوز ہے، اس کی اسلام نے تصحیح کی ہے. اطلاقات میں بہت، جب سینٹ پال آئے تو انہوں نے کہا یہ جینٹائل جو ہیں وہ اوریجنلی تو اب اس کی تاریخ ہے کہ وہ نہیں پریچ کرتے تھے آؤٹ سائڈ دا جوئش کمیونٹی. جب سینٹ پال نے کرنا شروع کی تو انہوں نے جو اپوسٹولک فادرز تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ جینٹائل جو ہیں، خاص طور پہ یہ جو کوکیشین ریس ہے، یہ تو بڑے وائلڈ قسم کے لوگ ہیں، تو یہ تو بڑی آسانی سے سور کو کھانا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ تو سرکمسیشن نہیں کریں گے، اور یہ تو فلاں چیز نہیں کریں گے. تو وقتی طور پر ان کو یہی الاؤنسز دے دیتے. وہ الاؤنسز دی گئیں، وہ پھر دوبارہ شریعت میں آئیں کبھی نہیں. آپ سود کا معاملہ لے لیں، ربا کا معاملہ، جس نے چرچ آف روم کے ساتھ تعلق اپنا سیوے کیا شادیاں کرنے کے لیے دوبارہ، پھر اس نے ربا کو بھی
پہلی مرتبہ جو ہے وہ ان کو، اس سے پہلے ایڈورڈ II سے پہلے تو قتل کر دیا جاتا تھا کسی انگلش مین کو. تو بہت سارے تجاوزات آہستہ آہستہ ایکرو ہوتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ یہ خاتم النبیین جو آپ آخری جو رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ حتمی کلام لے کے. یعنی قرآن کی ہم ڈیفینیشن ہی کرتے ہیں کہ وہ لفظ المنزل علی محمد المنقول عنہ بالتواتر، کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تواتر کے ذریعے بغیر کسی رد و بدل کے. یہ وہ کرائٹیرین، میزان، فرقان بنے گا کہ جس میں تجاوزات کو، اس کو سٹڈی کر کے ہم طے کریں گے.